بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر وما يعرفه ولا يعرف منا أحد، فجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على كفيه ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فتعجبنا يسأله ويصدقه، ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بعالم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. رواہ مسلم. محترم حاضرین، تربیہ تزکیہ کے پروگرام میں نووی رحمۃ اللہ علیہ ریاض الصالحین کی دوسری حدیث میں پڑھ کر سنایا۔ تربیہ کا مطلب میں نے بتایا، سکھانا، بتانا۔ کوئی بچہ بے ادب ہے، گالی دیتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ اس کے اماں بابا اسے تربیت کرے نہیں۔ تو تربیت کا مطلب سکھانا، بتانا، بولنا، سمجھانا۔ تزکیہ جب سمجھ جاتا ہے بچہ، جب اس کے دل میں بات بیٹھ جاتی، صاف ستھری زندگی گزارتا، گالی نہیں دے گا، کسی کو مارے گا نہیں، چوری نہیں کرے گا۔ ہاں، تو تربیہ تزکیہ کا مطلب ایسا ہے۔ ایک حدیث تو ہم نے پچھلی مرتبہ سنائی تھی، نیت کے تعلق سے تھی۔ یہ دوسری حدیث ہے ریاض الصالحین کی۔ اس حدیث کے اندر کیا ہے دیکھتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آدمی آئے، سفید کپڑے، پھر کالے بال، بہترین بال۔ مسافر ہوتے تو کپڑے میلے رہتے، بال بھی الجھے ہوئے ہوتے، نہیں ویسا نہیں ہے، بہترین۔ ہمیں سے کوئی ان کو جانتے نہیں، مدینے میں چھوٹے کچھ لوگ تھے، کوئی نہیں جانتے ان کو۔ آ کر اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے، گھٹنے سے گھٹنا لگا کے بیٹھے، جیسے تشہد کو بیٹھتے ہیں، آگے پیچھے سامنے ایسا، اور دونوں ہاتھ اپنے ران پر رکھے، یہ تو اللہ کے رسول کے ران پر رکھے۔ کہنے لگے، محمد اسلام کیا ہے بتائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اسلام کا مطلب یہ ہے تم مانو، گواہی دو کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ایک۔ دوسرا، نماز قائم کرنا 5 وقت کی۔ تیسرا، حیثیت ہے زکوٰۃ دینا۔ چوتھا،
بڑے ہیں، بالغ ہیں، مجبوری نہیں ہے رمضان کے روزہ رکھنا، اللہ نے اور دولت دی ہے حج کرنا، 5 باتیں بتائیں۔ بولے ٹھیک بول رہے نا آپ؟ صحابہ کو تعجب ہوا، انہوں پوچھتے پھر بھی ٹھیک ہے، کریکشن بھی کرتے رہے، انہوں اللہ کے رسول کو بولتے رہے، انہوں صحیح بولتے بول کر کیا بھی انہوں کون رہیں گے؟ صحابہ کو تعجب۔ پھر دوسرا سوال کیے، محمد ایمان کا تو کیا؟ بولے اللہ پر یقین رکھنا، اللہ کے فرشتوں پر یقین رکھنا، اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے بول کر یقین رکھنا، پھر اللہ نے جتنے پیغمبروں کو بھیجا ہے وہ کہنا کہ وہ اللہ کے رسول ہی تھے، پھر اس کے بعد آخرت پر ایمان لانا، قیامت آنے والی ہے، سب کا حساب کتاب ہوگا، اور چھٹی بات تقدیر پر ایمان رہنا، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی تقدیر سے، اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، ہم کتنا بھی چاہیں تو اللہ کا فیصلہ وہی ہوگا۔ 6 باتیں کا یہ بھی صحیح ہے۔ کچا احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کا مطلب یہ ہے اللہ کی عبادت ایسے کرنا جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کھڑے ہو گئے اللہ کو دیکھ رہے ہو نا، کھجاتے نہیں، کرتے نہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھتے، اللہ کے سامنے ہے نا، ایسی عبادت کرنا۔ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، ہاں اس کا خیال کر کے عبادت کرو۔ کہا ٹھیک۔ اچھا قیامت کب آئے گی بتائیے؟ مجھے بھی معلوم نہیں، تم نے بھی معلوم نہیں، قیامت کب آئے گی؟ اچھا قیامت کی علامت بتاتے ہیں؟ ہاں، باندھی اپنی مالکن کو جنم دے گی، جنے گی۔ دوسرا، یہ جو عرب کے بدو لوگ ہیں نا، جسم پر کپڑا بھی نہیں، پیر میں چپل بھی نہیں، ایسے لوگ قیامت کے قریب بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اٹھ کر چلے گئے، اللہ کے رسول بولے بلاؤ جی ان کو، جلدی ادھر ادھر بھاگے صحابہ، کہیں چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی 2-3 دن کے بعد، پوچھا عمر اس دن ایک آدمی آ کر پوچھے نا، کون معلوم کیا؟ اللہ کے رسول بولے نہیں نا، حضرت عمر بولے نہیں نا اللہ کے رسول، وہ جبریل علیہ السلام جی تم کو آ کر دین کی باتیں سکھا کر گئے۔ حدیث اتنی لمبی، اب اس کے اندر کیا کیا باتیں سمجھ میں آتی ہیں؟ ایک بات تو ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے ایک 12-15 مہینے یہ ہوا سو، جبریل علیہ السلام فرشتے وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں نظر آتے، اللہ کے رسول بھی زندگی میں 2 بار ہی دیکھے ان کو اصلی شکل میں، کسی صحابی کے شکل میں آتے یا کسی آدمی کے شکل میں آتے، کون بھی پہچانتے ان کو فرشتے بول کر، ویسا جبریل علیہ السلام۔ اللہ کے فرشتے بہت ہیں، 4 فرشتے بہت مشہور، ایک فرشتے جبریل علیہ السلام جو سارے نبیوں کو اللہ کی طرف سے میسیج لا کر پہنچاتے، وحی پہنچاتے، ان کا کام یہ، اور دوسرے کام بھی رہیں گے بے حساب۔ دوسرے فرشتے ہیں اللہ کے، ان کو بولتے میکائیل علیہ السلام، ان کا کام کیا ہے؟ بارش کا پورا کنٹرول اللہ ان کو دیا ہے، وہاں بارش وہاں بارش وہاں بارش برسانا۔ تیسرے فرشتے کا نام ہے اسرافیل علیہ السلام، اللہ جب ان کو پیدا کیا تب ان کو ایک سور دیا، ایسا جھک کر وہ منہ میں رکھے ہوئے ہیں، 1 کروڑ سال سے ویسے ہی جھکے ہوئے ہیں، اللہ جب حکم دے گا پھونکو، پھونکیں گے سب لوگ مر جائیں گے، ان کا یہ کام۔ پھر اللہ اٹھائے گا ان کو، بولا اور پھونکو، سب پھونکیں گے تو پورے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے قبر سے، یہ اسرافیل علیہ السلام۔ اور چوتھے فرشتے کا نام ہے
मलक मौत अलैहिस्सलाम। इनका काम क्या है? किसको किसको जान लेना है, उनका काम हो। ये 1 सेकंड में 1000 जान भी लेंगे। हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, ग्रुप बना लिए, ये दबाते ही 100 आदमी को 1000 आदमी को जाता। वैसा उनके हाथ में कंट्रोल, उनके माथे कितने की फरिश्ते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम का ये काम और भी है वही लाने के अलावा। बच्चा जब पेट में रहता है माँ के 120 दिन होते हैं तो रूह डालते हैं। रूह डालने के बाद उनको लिख देते हैं 4 बातें। वो काम भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान की तरह आए, साफ सुथरे कपड़े, सफ़र कर कर आए तो कपड़े सब मैले रहेंगे ना। उस जना में फ्लाइट वगैरह नहीं ना, ऊँट के ऊपर बैठ कर आना, कितनी धूल उड़ती ना, बाल सब कैसे कैसे के हो जाते। वैसा नहीं, क्लीन है। कौन बहनों, किसी को मालूम नहीं। नज़दीक आकर अल्लाह के रसूल के सामने बैठ गए, घुटने घुटने से लगाए। इससे मालूम हुआ कि वास की मजलिस में नज़दीक बैठना, दूर दूर नहीं बैठना। जिब्रील अलैहिस्सलाम सिखाए न अल्लाह के रसूल को बिल्कुल करीब, पाँव भी हाथ भी तशहुद में रखते ना वैसा रखे। बाज़ लोग बोलते नहीं, जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल के घुटने पर हाथ रखे, कैसा भी रहेगा बहरहाल हाथ पर रखे। अब सवाल करते, इस्लाम बोले तो क्या? मोहम्मद बोलो। इस्लाम का मतलब ये है गवाही देना, मानना, दिल से मानना कि अल्लाह ही इबादत के लायक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इबादत का मतलब है किसी बड़े के सामने खुशू खुजू के साथ दिल में उनका डर रख के इज़्ज़त करना, इसको बोलते हैं इबादत। किसी बड़े के सामने झुककर अदब के साथ डर कर उनके सामने खड़े होना, सजदा करना, उनको मानना। अब इसमें क्या क्या था? नमाज भी इबादत, रोज़ा भी इबादत, नज़र व नियाज वो भी इबादत। अल्लाह तू मेरे वालिद को अच्छा कर दिया तो अल्लाह मैं एक बकरा काटूंगा ना, इसको बोलते हैं नज़र मानना, ये भी इबादत। कसम खाना, क्या? अल्लाह की कसम खाना, किसी के सामने नहीं झुकना, अल्लाह के सामने रुकू करना, झुकना, किसी के सामने हाथ बन के खड़े होना नहीं खड़े होना, ऐसा ही। ये सब इबादत, ये अल्लाह के सिवा किसी को नहीं करना ये काम। और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बोले हक़ बोले, सही बोले, दीन की बातें। दुनिया की बातों में गलती हो सकती। मदीने को आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने में खजूर बहुत खजूर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर का सीज़न आने से पहले मदीने के लोग झाड़ पर चढ़कर नहीं तो सीढ़ी रख के 2-2 झाड़ को मिला को घाटी डालते, उसकी एक डाली इसकी एक डाली, ऐसा। ये खजूर का झाड़ बिड में 4 हैं, वो सब मिला के। पूछे क्या करते जी? बोले अल्लाह के रसूल ये नर झाड़ी है, ये मादा झाड़ी है, दोनों को मिलाए तो खजूर होती 100। नहीं जी, नहीं करे तो वैसा होता। बोले साहब, बोले अरे काई को भाई छोड़ डालो, छोड़े क्या भी खजूर आई नहीं, सीज़न आया, कहाँ जी खजूर? नहीं ना अल्लाह के रसूल, खजूर हुई नहीं ना। कि हर साल हमें डालते थे वैसा, दोनों को मिलाते थे। तुम्हें बोले ना नक्को बोल कर, क्या जी दुनिया की बात है तुम ना मालूम, मुझे क्या मालूम, मैं किसान क्या। हाँ, उसके बाद फिर मिला, फिर खजूर हुई। सुभान अल्लाह, अल्लाह कैसे रखा देखो जी, क्या क्या कुदरत है। मैं एक जगह देखा कोयम्बतूर में, एक झाड़ है, 2 झाड़ है, 3 झाड़ है, उसका तरफ 40-50 झाड़ा ही, सब पपई, बेहिसाब पपई। सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह की कुदरत है देखो। ये समझो शादी हुई तो मियाँ बीवी मिले तो बच्चा होता,
वैसे अल्लाह ताला झाड़ भी नर मादा रखा है। नर झाड़ को थोड़े पपई आते, मादा झाड़ को बहुत पपई आते। नर झाड़ नहीं है उसे भी आते नहीं पपई। वैसा खजूर का हुआ। तो अल्लाह के रसूल जो भी बोले दीन के मुतालिक सही बोले, दुरुस्त बोले, अल्लाह के रसूल की बात मानना, ये एक हुआ। दूसरा क्या है? नमाज की पाबंदी करना। नमाज पढ़ना नहीं बोले, नमाज की पाबंदी करना। 5 वक्त है तो 5 वक्त भी, वज़ू करना के वज़ू करना, कैसा बोले अल्लाह के रसूल वैसे पढ़ना, टाइम पर पढ़ना, ये सब समझे। तीसरी बात, अल्लाह माल दिया है, 1 साल हो गया माल लाकर, ज़कात देना 2.5%। अच्छा, रमज़ान का रोज़ा रखना जी, मजबूरी नहीं, बहुत बुढ़े हो गए, नहीं तो औरत को बच्चा हुआ है, नहीं तो औरत नापाकी की हालत में है, नहीं तो तुम्हें सफ़र पर गई ही रोज़ा रखने होता, छोड़ को बाद में रख लो। जो बुढ़े हो गए उन्हें रख नहीं सकना बाद में भी, उन्हें क्या करना, 1 रोज़े के बदले 1 मिस्कीन को खाना खिलाना, गरीब को। इफ्तार का टाइम हुआ, बोल दिया हमारे घर में आ खा लो भाई, पेट भर को खाना खिला दिया, अल्हम्दुलिल्लाह 1 रोज़े का बदला उनको मिल जाता। उसके बाद अल्लाह तुमको और हैसियत दिया है, दूर रहते हज को जाना जी, ज़िंदगी में 1 बार। ये जितने बातें, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हर साल हज ज़िंदगी में ये 1 बार करो बस। ताकत हो तो, अब ताकत 2 तरह की है। एक ताकत तो ये कि साहब जा सकते, बैठ सकते, ट्रैवल कर सकते। दूसरी ताकत पैसे की, पैसा नहीं है, ताकत है। मक्के के करीब है ना, पैसा नहीं करती भी चल को आना होना, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ऊँट पर बैठ कर आओ, नहीं तो चल कर आओ। 1 दिन को 40 किलोमीटर चल सकते ना, सुबह निकलो शाम को मक्के पहुँच गए, ये ताकत इसका खैर। ये 5 बातें बोले, इस्लाम की पूरी 5 बातें इसमें है। अल्लाह के रसूल जिब्रील ऐसा बोले, जिब्रील अलैहिस्सलाम बोले करेक्ट है जी तुम्हारा जवाब। साहबा को तो अरे इन अल्लाह के रसूल को सिखाते क्या, पूछे मालूम नहीं कर को बोले तो बराबर अगर बोलते ना, क्या जी इनो कौन रहेंगे इनो, क्या भी बोलने भी नहीं ना अल्लाह के रसूल के सामने। फिर दूसरा सवाल करें, अच्छा ईमान बोले तो क्या, कहा कि तुम कह रहे दिल में यकीन हो कि अल्लाह है, अल्लाह की कुदरत से सब कुछ होता है, ज़मीन आसमान को अल्लाह पैदा किया, सब अल्लाह की कुदरत, अल्लाह है। फरिश्ते हैं, 4 फरिश्तों का बोल दिया मैं। फरिश्ते कितने हैं, वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, फरिश्ते कितने हैं अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अब यहाँ कितने फरिश्ते बैठे होंगे बोल नहीं सकते, है ना। अल्लाह ताला कुछ फरिश्तों को पैदा किया है, उनका काम खाली सजदा करना, करोड़ साल से खाली सजदे में अभी उठे नहीं उन्होंने, क़यामत में उठेंगे। वैसा अल्लाह पैदा करके रखा है जी। उसी तरह जब मजलिस में आते, एक फरिश्ते को परे, एक फरिश्ते को परे, एक फरिश्ते, अब सब बैठते आसमान तक बैठते। वैसा भी है जी। उसका ज़मीन में घूमने वाले फरिश्ते, किसकी मौत आई, किसकी मौत नहीं आई, किसे बचाना, कितने फरिश्ते अल्लाह ने पैदा किए हैं। नज़र आते नहीं फरिश्ते, अल्लाह की 2 मखलूक नहीं नज़र आती, फरिश्ते और जिन, दोनों नहीं नज़र आते। फरिश्ते हमको देखते, हम फरिश्तों को नहीं देख सकते। जिन हमको देखते, हम जिन को नहीं देख सकते। फरिश्ते इतने पाक, इतने और फरिश्ते को भी इतनी ताकत है, बड़े भी हो जा सकते, छोटे भी हो जा सकते, कैसे भी कर ले सकते हो, इंसान की शक्ल में भी बच सकते। जिन भी नहीं नज़र आते। एक आदमी पूछे, हाँ जिन की नहीं नज़र आते, वो बोला जिन नज़र आए तो कौन तो भी रहेंगे यहाँ, सब उठ को भागेंगे, आया शैतान आता है जाता है सब भाग जाएंगे ना। वैसा काला कलोटा मोटा ताज़ा ऐसा रहेगा ना, इस वास्ते जिन भी नज़र आता नहीं, उन्हें भी वैसा करता।
بڑا بھی ہو جاتا چھوٹا بھی ہو جاتا. شیطان کو وہ بھی پاور ہے جی، جیسے دجال کے متعلق بولتے نا ویسا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سویرے سو کر اٹھے تو شیطان یہاں سوتا جی کرے، ناک کے اندر یہاں بیٹھ کو سوتا. کیا کرنا سویرے اٹھتے ایسا، یہاں بیٹھتا شیطان، یہاں سوتا. سبحان اللہ. تو فرشتے پر ایمان رکھنا ہے، فرشتے پر ایمان رکھنے سے کیا فائدہ؟ گھر میں اکیلے ہیں، روزہ رکھے ہیں، تب ذرا پوچھتے ہیں پیاس لگی ہے، بہترین بنا کو رکھے ہیں وڑا اور صاف فلاں، پی لیں گے کیا؟ اللہ دیکھتا وہ بھی یقین، فرشتے دیکھتے جی ہاں ہو بھی نہیں. پھر اسی طرح کوئی گناہ کرنا چاہتا، چھپ کو جا کو سنیما دیکھ لیں گے کیا؟ ارے فرشتے دیکھتے جی، اللہ دیکھتا جی. روم کے اندر ہیں کہ ابھی غلط کام کرنے کو واسطے فرشتے ہی نا یہاں اللہ کو بولیں گے نہیں ایسا کرا بول کر نہیں کرنا. بھی فرشتہ پر ایمان لانے کے بہت فائدے ہیں. وہ کتبی ساری کتابوں پر ایمان لانا. 4 مشہور کتابیں ہیں، ان کا نام ہے تورات، زبور، انجیل، قرآن. یہ ورنہ تو اللہ تعالیٰ 120 کتابیں نازل کیا، لیکن فیمس یہ 4 کتابیں ہیں. اللہ کے نے اتاری یہ کتاب، اس کا ایمان لانا. ان کتابوں پر ہے سو بات پر عمل نہیں، قرآن پر ہے سو باتوں پر عمل. تورات میں کیا بات ہے ہم کو اس سے کیا بھی مطلب نہیں بھی، انجیل میں کیا ہے اس سے مطلب نہیں بھی، زبور میں کیا ہے مطلب نہیں بھی، قرآن کی باتوں کو لیکن اللہ ہی اتارا، اس کا یقین رکھنا. اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہدایت کے لیے. کتنے پیغمبر آئے اللہ کو معلوم، 1,40,000 آئے کہ کتنے آئے؟ بہت آئے پیغمبر. پہلے سب ایسا ہوتا تھا، ایک بستی کو ایک پیغمبر، چنئی کو ایک پیغمبر، بنگلور کو ایک پیغمبر، بمبئی کو ایک، کلکتے کو ایک، ایسا ایک بستی کو ایک پیغمبر. ان کو کام کہتا بستی والوں کو سدھارنا ہوتا. دوسری بستی کو بنگلور والے مدراس کو جانے کی ضرورت نہیں، مدراس والے بنگلور کو جانے کی ضرورت نہیں. اب ہمارے کچھ بھائی کیا کرتے ہیں، انڈیا سے جا کے امریکہ میں دعوت و تبلیغ کرتے، اس کا نام تبلیغ جماعت. کیا ضرورت ہے جی؟ امریکہ میں نہیں کا مسلمان، امریکہ والے انڈیا کو آتے، انہوں یہاں جاتے وہاں آتے. ایئر لائنس کو کتنا فائدہ ہے دیکھو، ٹرینوں کو کتنا فائدہ ہے، کتنے ٹکٹاں بکتے جی. تبلیغ جماعت والے جاتے ہیں نا، 100 جاتے 200 جاتے، ایک بوگی بک کر کو جاتے. کیا ضرورت ہے بھائی؟ وہاں والے وہاں دین سمجھاؤ، تمہیں اپنی بستی میں سمجھاؤ. ویسا پہلے پیغمبروں کو اللہ بھیجتا تھا. ہمارے رسولوں نے پوری دنیا کے واسطے ہمارے رسول پیغمبر، وہاں سے پیغمبروں کا سلسلہ بھی ختم. تو ہمارے رسول کے ساتھ یہ بھی عقیدہ رکھنا آخری پیغمبر وہ ملائکۃ و رسول والیوم الآخر، قیامت آنے والی ہے اس پر یقین رکھنا. ایسا نہیں کہ قیامت نہیں آئے گی ایسے رہے گا، نہیں، قیامت پر یقین رکھنا. تقدیر پر ایمان رکھنا. اللہ تعالیٰ تھا کچھ بھی نہیں تھا، پہلے اللہ تعالیٰ قلم کو پیدا کیا، پین پیدا کر کے بولا لکھ. کیا لکھوں اللہ؟ کیا کیا ہونے والا ہے قیامت تک، اس کے بعد کیا ہونا سب لکھ. پورا اللہ کے حکم سے لکھ دیا. سبحان اللہ. آج ہمیں یہاں بیٹھے اتنے وقت کو، یہ بھی کروڑوں سال پہلے اللہ لکھا ہے، وہ قلم لکھ دیا. وہی ہوتا ہے بھی، اسی کو بولتے ہیں لوح محفوظ. پورا ریکارڈ باکس وہاں ہے. ہاں اتنا بڑا ہے وہ، اللہ اکبر. وہ اسی کو تقدیر بولتے، جو کچھ اللہ لکھا وہی ہوتا ہے. یہ 6 باتوں پر یقین لانا جی. اچھا اللہ کے رسول برابر ہے نا. اچھا اس کے بعد بولے احسان کا تو کیا اللہ کے رسول؟ جبریل پوچھتے، اللہ کے رسول بولتے اللہ کی ایسی عبادت کرنا جیسے کچھ بھی حرکت ہی نہیں، کھڑے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. نہیں ہم اللہ دیکھ رہا ہے جی، ہمیں سوچنا ویسا رہا تو آدمی کیا بھی نہیں کریں گا.
بہت سارے لوگوں کو دیکھتے نہیں نماز میں کھڑوں کو ناخن کاٹتے رہتے، کوئی کھجاتے رہتا، کوئی کاتبی کرتے رہتا۔ اللہ کو ڈرے تو ایسا سب کریں گے کیا؟ نہیں کریں گے نا۔ نماز کی حالت میں ناخن کاٹ کاٹ کو پھینکتے رہتا، کیسا بیوقوف آدمی رہے گا جی؟ عبادت اس کو بولتے ہیں، اللہ سے ڈر کر، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سمجھ کر عبادت کرنا، اس کی احسان بولتے ہیں، بیسٹ عبادت۔ ٹھیک ہے، اچھا قیامت کب آتی ہے اللہ کے رسول؟ قیامت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کب آتی، اللہ ہی جانتا ہے۔ کل آئیں گی، آج آئیں گی، اب آئیں گی، کسے بھی معلوم نہیں جی۔ تمنا بھی معلوم نہیں، جبریل اللہ کے رسول کو معلوم نہیں جبریل بول کر، تمنا بھی معلوم نہیں جی، منجے بھی معلوم نہیں۔ اچھا قیامت کی نشانی بتاتے کیا؟ کئی عبادت میں 2-3 نشانی بتائے۔ ایک نشانی یہ ہے قیامت کے قریب ماں نافرمان بیٹی کو جنے گی۔ بہت سارے مطلب میں ایک مطلب یہ، پہلے ایسا تھا کہ بیٹیاں اٹھ کے ماں کی خدمت کرتے تھے، چائے بنا کو دینا، ابا کو امی کو بسکٹ کرنا، فلاں کرنا۔ اب ویسا نہیں، بیٹی کالج کو جاتی، اسکول کو جاتی، ماں سویر اٹھنا، چائے بنانا، سموسہ بنانا، فلاں بنانا، ٹفن دینا۔ الٹا ہو گیا دیکھو زمانہ۔ اب ماں بیٹیوں کی خدمت کرتے، بیٹیاں ماں کی خدمت نہیں کرتے۔ ویسا زمانہ آئے گا، بولے مجبوری میں کرتے، کوئی بات نہیں، ماں کرنا نہیں کرنا بول کر بولتا نہیں، لیکن کیسا ہے بیٹی ویسا ہی، امی میرے کپڑے سب میلے ہو گئے، واشنگ مشین میں ڈال کو دھو کر رکھ ڈال۔ امی ارے تو کیا کام کرتی، تو کیا کرنا؟ امی تمہارے کپڑے ہی کیا، آج مجھے سنڈے ہالیڈے، میں تمہارے کپڑے سب دھوتا ہوں، ویسا بولنا نہیں، ویسا نہیں، انہیں بولتی واشنگ مشین میں ڈال کو دھو ڈالو، ویسا بولتی۔ ایسا زمانہ آئیں گا جی، بولے ویسا زمانہ ہے۔ اب کتنی بیٹیاں ہی کسی کی پکڑ لو کو چلے جاتے، اس کے ساتھ انہیں مسلمان ہے نان مسلم ہے کیا بھی نہیں، بھاگ جاتے۔ بعد میں 1-2 بچہ ہوگا تو انہیں لات مار کو بھیج ڈالے ہوتا، اماں کے گھر کو آتے، انہوں بھی لات مار کو بھیج ڈالتے، تو بھاگی ہمارے گھر سے، تو آئینہ نہیں ہمارے گھر کو، دیوڑی میں قدم رکھے تو پاؤں کاٹ ڈالوں گے بولتے ہیں۔ ویسا ایسا ہوتا ہے، دیکھو نافرمان بیٹیاں ہر ایک بات بولے۔ تم دیکھو گے بکری چرانے والے، ننگے پیر والے، ننگے بدن والے قیامت کے قریب اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، فخر کریں گے۔ آپ دیکھیں تو کہاں ہے اونچی بلڈنگ؟ بولے تو دبئی میں برج الخلیفہ، دنیا کی سب سے اونچی عمارت۔ ویسے ابو دھابی میں گئے، دبئی میں گئے، سب بلڈنگیں اونچے اونچے اونچے۔ یہاں چنئی وغیرہ میں دیکھتے نا، ویسا نہیں، 1 فلور 2 فلور چڑھتے جاؤ لفٹ میں۔ سبحان اللہ۔ انہوں سب بکری چراتے تھے ایک زمانے میں، عرب والے سب، کیا کام ان کا؟ بکری چرانا۔ اللہ کے رسول بھی بکری چرائے اپنے زندگی میں، چھوٹے تھے نا بکری چراتے تھے، ان کو پیسہ دیتے تھے بکری والے، اتنی بکری چراتے تھے۔ عرب میں بکریاں بہت پالتے تھے۔ تمہارے پاس کتنے بکری ہیں جی؟ 500 بکریاں ہیں جی۔ 500 کیا، میرے پاس 1000 ہی جی۔ بکری کی زکوٰۃ دینا، 40 بکری رہے تو 1 دینا، 1 بکری، 120 تک 1 بکری، 120 ہو گئے تو 2 بکری دینا۔ ایسا بکری کا بھی ہے جی زکوٰۃ، اونٹ کی زکوٰۃ ہے، بکری کی زکوٰۃ ہے، ایسا ہے۔ تو یہ سب بکری چراتے تھے ایک زمانے میں۔ آج سے 70-80 سال پہلے یہ دبئی والے، کویت والے سب بمبئی کو آتے تھے، چھوٹے چھوٹے کشتیاں آ کو یہاں سے مرچی مسالہ سب لے لگ جا کو کویت میں، دبئی میں بیچتے تھے 100 سال پہلے۔ اب دیکھو یہاں سے سب چندے کو جاتے، کویت کو بھی دبئی کو مدرسہ چلاتے، کہتے بھی دو جی گھر کو۔ ایک زمانے وہ لوگ آتے تھے انڈیا کو، آ کو کہتے بھی دیو بھائی کما لگ جاتے تھے، لیکن انڈیا والے ان کی بہت قدر کرتے۔ عرب بھائی اللہ کے رسول کے فیملی والے رہے تو قدر کرتے تھے۔ تو ویسا میں کویت کو گیا تو ایک بڑے آدمی بولے، بہت بڑے آدمی، مازڈا کار کے ایجنٹ تھے کویت کے، انہوں بولے
میں یہاں سے 3 دن میں 4 دن میں جاتا تھا بمبئی کو، بمبئی سے جا کے سب چیز خرید کے لا کے یہاں بیچتا تھا۔ اوشا فین ان کی پوری ایجنسی ان کے پاس، یہ سب ہم لا کے یہاں بیچتے تھے۔ ابھی دیکھو کتنا ہو گیا، یہاں سے آرڈر کرو تو وہاں سے مال آتا ہے۔ سب بولے وہ بڑے آدمی، بہت بڑے، اللہ اکبر، وہ بڑی فیملی کے بھی تھے، ویسا ہوتا تھا، سبحان اللہ۔ تو ویسا بکری چرانے والے آج دیکھو کیسی بلڈنگیں رکھیں ہیں جی، سبحان اللہ۔ وہ کیا کہ اوپر دیکھے تو ٹوپی گر جاتی، بولتے ہیں نا، ویسا ہے۔ اوپر دیکھو تو اتنی اونچی بلڈنگ ہے، دنیا میں سب سے اونچی بلڈنگ وہی نا برج الخلیفہ ہے، بنایا بنایا بنایا، دبئی والا پیسہ ختم ہو گیا، بیچ ڈالیا ابو ظبی کے حاکم کو، تمہیں لے لو بھئی یہ بلڈنگ، میں پاپر بینک پہ پیسہ خالی، انہیں لے لیا، اور اس واسطے اس کا نام یہ برج الخلیفہ ہو گیا۔ ایسے رہیں گے ایک زمانے میں، ایسا بول کر اللہ کے رسول بتائے۔ آج بھی دیکھو جی کتنے لوگ ہیں انڈیا میں، تھوڑی مثال، یہ جھاڑو مارتے، فلاں کرتے، یہ کرتے نا، گورنمنٹ ان کو گھر بنا کو دیتی، 4 اسٹوری 5 اسٹوری، چھوٹے چھوٹے رہتے، لیکن ان کو بھی ویسی جھوپڑی میں رہتے تھے پہلے ہمارے زمانے میں، خالی ناریل کے پتے ڈال کو، نہیں تو تاڑ کے پتے ڈال کو جھوپڑی میں رہتے تھے۔ ہوش پورا ان کا، پیشاب پاخانے سب کا تو بھی جانا سو۔ آج گورنمنٹ ان کو سب بلڈنگیں بنا کو دی ہیں۔ ایسا ہوا تو نشانی قیامت کی بتائے، 2 بتائے، ایک تو مائیں نافرمان بیٹیوں کو جنم دیں گی، جنیں گی، دوسرا بکری چرانے والے ننگے پاؤں، چپل اپل کیا بھی نہیں، اور ننگے بدن، کپڑا بھی کہاں، تھوڑا کپڑا ملتا تھا۔ اب وہ لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر فخر کریں گے۔ اب ایسا ہی ہے، اب ہم بول نہیں سکتے، نہیں یہ دبئی والے، کویت والے، سعودی والے بول کر ہم نہیں بول سکتے، لیکن سمجھ میں آتا کہ آخری زمانے میں اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے۔ پہلے اونچی بلڈنگیں نہیں بناتے تھے، چڑھنا نا، 2 فلور کا تو چڑھ جاتے، 3رے فلور کا تو نہیں۔ جہاں سہولت نہیں ہے، ایجپٹ، مصر ہے نا، ذرا غریب ملک نہیں، 7 اسٹوری بلڈنگ ہے، 3 اسٹوری کے بعد ہر جگہ ایک کرسی ڈال کو رکھیں، ایک اسٹوری میں ذرا بیٹھ کو پھر چڑھنا، اور ایک فلور چڑھ دو پھر ذرا کرسی میں بیٹھنا۔ وہ دیکھ کر بھی حیران ہو گیا میں، ایسا بھی ہے کیا بول کر۔ لیکن اب تو لفٹ ہے، بٹن مارے اٹھا کے پھینک دیا اوپر، اور وہاں سے کریں یہاں۔ کویت میں ویسا ایک ڈوم ہے، ایک پانی کا ایک ہے، وہاں جو ہے اوپر کینٹین ہے، چائے پینا، بسکٹ کھانا، سموسہ سب ہے وہاں۔ اس میں جو ہے لفٹ دبائے، یہ 2-3 سیکنڈ میں لے اوپر چھوڑ دیتی، کیا فاسٹ جاتی وہ، آنکھ بند کو کھولے تک نیچے آ گرتے، سبحان اللہ۔ اب ویسا ہو گیا نا، اب اس واسطے اونچی 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 بلڈنگیں بناتے۔ تو اللہ کے رسول بتائے ایسا قیامت کے قریب ہوگا۔ پھر جب وہ گئے، اب سلام کر کے آئے، سلام کر کے گئے، یہ نہیں ہے حدیث میں۔ گئے بعد اللہ کے رسول بولے بلا جی ان کو، دوڑے صحابہ جلدی، ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک، نہیں نا اللہ کے رسول، اچھا ٹھانڈے، کیا بھی بولے نہیں اللہ کے رسول۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے اس مجلس میں، ان کو اتنا تعجب ہوا، کیا بھی انہوں پوچھتے اور ٹھیک ہے کر کو جواب بھی دے، کیا بھی انہوں ایسے ہی بول کر، ان کو تعجب بھی ہوا نا۔ اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی 2-3 دن کے بعد، حالانکہ نماز میں آتے تھے، لیکن باہر ملاقات ہوئی تو عمر، وہ ایک آدمی آ کر پوچھے نا جی، بیٹھے تھے نا ہم لوگ، کون معلوم کیا انہوں، نہیں نا اللہ کے رسول معلوم نہیں نا، انہوں جبریل علیہ السلام جی تمہارا دین سکھانے آئے۔ دیکھو جبریل علیہ السلام کتنے بڑے فرشتے تھے، آ کر اللہ کے رسول کو پوچھے کرے تاکہ ہم لوگوں کو معلوم ہو یہ دین کی باتیں۔ اب نماز کی پابندی، نماز جس دن اللہ کے رسول فرشتہ جبریل علیہ السلام آ کے پہلی وحی لائے غار حرا میں، اقرا بسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں، یہ سکھا کر فوراً اللہ کے رسول سے بولے وضو کرو،
اور پھر نماز پڑھائے جبریل علیہ السلام، اللہ کے رسول کو نماز پڑھائے ایسا 2 رکعت 2 رکعت، صبح میں 2 رکعت، شام میں 2 رکعت، ایک دن کو 2 رکعت 2 رکعت 4 رکعت صبح و شام۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے نا، تب اللہ نے حکم دیا آئندہ سے 5 نماز پڑھنا، 5 نماز۔ مدینے کو آئے نا، اس کے 1 سال 1.5 سال کے بعد اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینے کو آ گئے، وہاں آنے کے بعد 5 ٹائم نماز۔ دوسری بات، نماز کے لیے وضو ضروری، وضو کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا۔ وضو کا مطلب یہ ہے پاکی حاصل کرنا۔ پاکی کیسے حاصل کرتے؟ پیشاب کو گئے، لیٹرین کو گئے، نہیں تو ہوا نکل گئی ہے نا، گیس پاس ہو گئی، ایسا وضو ٹوٹ جاتا۔ وضو کرنا۔ اب بعض لوگ ایسا رہتے پوچھتے کیا بھائی میں کتنا کوشش کر کے وضو کرتا نہیں، نماز میں کھڑے ہوتا سجدے کو جاتا نہیں، گیس نکل جاتی بھی، کتنا کرے تو بھی ہوتا نہیں بھی۔ میں بولتا نکلے تو بھی تمہیں نماز پڑھنا، نکلتے اور نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ نماز ویسی چیز ہے، بہت ضروری ہے۔ یہ گیس کیوں نکلتی؟ روزانہ موشن ہوتا نہیں، اس کی وجہ سے ایسا ہوتا۔ موشن کیوں نہیں ہوتا؟ بھلا بدتر کھاتے، ایک دوسرا کیا، پانی کم پیتے، ایسا ہوتا۔ زیادہ پانی پینا، کہیں سا ہی تم کو ہو موشن نہیں ہوتا کیا، سویرے اٹھ کے 3 گلاس پانی پی لو، ہو جاتا، ذرا دن پریکٹس کریں۔ دوسرا کیا ہے، کھانا کھاتے پانی پینا نہیں، کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پینا، کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد پانی پیا تو گیس آدھی ختم ہو جاتی۔ دیکھو بیماری رہی تو اس کا علاج بھی ہے نا، تم نہ کیا بھی ہو تمہیں نماز پڑھنا، ٹائم پر پڑھنا، وقت پر پڑھنا۔ مجھے اسپتال میں ہوئی، مجھے پیشاب ہوتا نہیں تھا، آپریشن کر ایک نلی لگا ڈالے ہیں، پیشاب اس میں خطرہ گرتے رہتا۔ ڈاکٹر بولتے 5 دن ایسا رہنا، میں کیسا نماز پڑھنا؟ نماز پڑھنا جی تمہیں وضو کرنے ہوتا نہیں نا، تیمم کرو، تیمم بسم اللہ ایسا ہاتھ مل لیے، اس کا چہرے کو پوچھ لے، وضو، یہ تیمم اتنا ہی۔ دوسرا کیا بھی 21 بار، البتہ ایک حدیث میں اسے بیان ایسا کر کے چہرہ سب پوچھ لینا، اور ایک بار کر کے کونی تک ہاتھ، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ صحیح حدیث 1 ہی بار تیمم۔ پیشاب کی لکھ ہے نا، پیشاب کی طرف یہ تمہیں کیا کرنا، بیڈ میں ہی نہیں، اللہ اکبر ایسا ثنا بھی پڑھ لیے، سورہ فاتحہ پڑھے، کیا بھی پڑھے، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان۔ ایسا لیٹ کر نماز پڑھنا۔ حضرت عمران بن حسین پوچھا اللہ کے رسول نماز کیسا پڑھنا؟ اللہ کے رسول کہا صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِسًا، کھڑے ہونا ہوتا نہیں کیا، کھڑے ہونے، بیٹھ کر نماز پڑھو، اور وہ بھی نہیں ہوتا تو لیٹ کر نماز پڑھو جی، اشارے سے نماز پڑھ لو، ہاں ایسا ہے۔ ویسا ہمارے زمانے میں 30 سال پہلے پلاسٹک کے کرسیاں سب نہیں تھے، تب کرسیاں تھے لکڑے کے کرسیاں، تو جن کو بیٹھ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے نہیں ہوتا، بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، ایسا بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ آپ کیا بھی ہو تو کرسی کے اوپر نماز پڑھتے، کیا بھی تم نا ذرا بیزار ہے، ارے فرض نماز جا کر کرسی کے اوپر بیٹھ پڑھتے جی، کیسا کی ہے، ارے سنت پڑھ سکتے، نفل پڑھ سکتے بیٹھ کر، فرض نماز کھڑے ہو کر۔ صحابہ لکڑی رکھ لو نماز پڑھ، کھڑنے ہوتا نہیں نا، لکڑی پکڑ لے کھڑتے تھے، نہیں تو دیوار کو ٹیک لگا کھڑتے تھے،
پاؤں طاقت نہیں. ویسا اللہ کے رسول کیا بولے؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھے تو بیٹھ کر نماز پڑھو بولے. کرسی کے اوپر نہیں جی، نیچے بیٹھ کر. تو بہرحال ایسے نماز پڑھنا. مردوں کے واسطے مسجد کو آنا، اذان دینا. اذان دیتے نا، اذان. اب حی علی الصلاۃ بولتے، نماز کو آؤ. یہ کسے بولتے؟ مردوں کو بولتے، عورتوں کو نہیں. عورتیں چاہے تو آ کر مسجد میں نماز پڑھ سکتے، ضروری نہیں عورتوں کے واسطے. یہ ہم کو مردوں کو بلاتے، حی علی الصلاۃ، آؤ جی نماز کا ٹائم ہو گیا، آؤ جی. ہاں، آ کے مسجد میں نماز پڑھنا. مجبوری ہے گھر میں نماز پڑھنا. لاک ڈاؤن ہے، نماز پڑھنا گھر میں. جمعہ ہے، مسجد میں نہیں ہے جمعہ، گھر میں جمعہ پڑھنا. کیسا پڑھیں گے جمعہ گھر میں؟ 4 آدمی 5 آدمی گھر میں، تمہیں ہی، تمہارا بیٹا ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہاری بیٹی ہے. تمہیں خطبہ دینا جمعہ کا گھر میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. بیٹو، بیوی، اللہ سے ڈرو، زندگی اچھی گزارو، جھوٹ نہیں بولنا اور کسی کی برائی نہیں بیان کرنا. کھا پی کر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. پھر اس کے بعد بیٹھ جانا. 1 منٹ کا خطبہ بیٹھ کے پھر بھی اٹھ کر بولے. یہ اللہ تعالیٰ کے آزمائش ہے، مسجدیں سب بند ہیں، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مسجدیں جلد سے جلد کھلا دے اور ہماری پریشانیاں دور ہوں. بس ہو گیا، 2 خطبے ہو گئے. 2 رکعت پڑھ لینا. اب معلوم نہیں خالی عورت آئیں، نہیں تو اور ایک آدمی ان کو کیا بھی معلوم نہیں. 2 بھی 2 کتنے تو 5 کر کو بولتے، 3 بھی نہیں 3 کتنے کا تو 8 کر کو بولتے. انہیں کیا پڑھائیں گے جمعہ؟ انہیں 4 رکعت پڑھنا. ظہر کی نماز پڑھنا گھر میں، نہیں تو گھر میں جمعے کی نماز پڑھنا. نماز جیسا معاف نہیں، نماز کسی بھی حالت میں ہو، ایسا نماز کا قصہ ہے. تو اسپتال میں رہو، گھر میں رہو، بازار میں رہو، کہیں جاؤ. البتہ کنسیشن یہ ہے، سفر کی نماز ظہر، عصر، عشاء 2 رکعت، مغرب 3 رکعت، فجر 2 رکعت. فجر کی سنت بستی میں رہے تو بھی پڑھنا، سفر پر گئے تو بھی پڑھنا، باقی سنت نہیں ہے. نفل نماز پڑھ سکتے. کتنی باتیں تو نماز کی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا نا، نماز تقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. یہ ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں. 2 آدمی ہو تو ایک آدمی جو امام صاحب ہیں ان کی لیفٹ سائڈ میں کھڑے ہونا مقتدی، ان کا فالوور ہوتا ہے نا. 2 آدمی ہیں، آئے مسجد میں، سماج سب ہوگی، جماعت سے پڑھ لیں گے. 2 آدمی ہیں، برابر کھڑے ہونا، آگے پیچھے نہیں، برابر کھڑے ہونا. امام کے لیفٹ سائڈ میں انہوں کھڑے ہونا، فالوور، انہوں امام، ان کے یہاں کھڑے ہونا. ایسا پڑھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تہجد کی نماز کو اٹھے. آپ کے بھائی، چچیرے بھائی عبداللہ، آپ کے چچا کا نام عباس کے بیٹے عبداللہ، انہیں سوچے میں بھی اللہ کے رسول کے گھر میں سونا، سو کو اللہ کے رسول کیا کرتے دیکھنا. تو میمونہ رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ، ان کے گھر میں سوئے. بڑا تکیہ، لمبا تکیہ. تو حضرت عائشہ، حضرت میمونہ بھی سوئے، اللہ کے رسول بھی سوئے. حضرت عباس ایسے آڑے میں سو گئے. اللہ کے رسول رات میں اٹھے. حضرت عباس بھی دیکھے، اچھا اٹھے کہ اللہ کے رسول. اللہ کے رسول جا کے پانی لیے. ایک بیگ میں پانی رہتا، اسے مشک بولتے، کھول کر پانی پھر بند کر دیتے اسے. اللہ کے رسول آ کے وضو کرے، مسواک کرے. حضرت عبداللہ بن عباس بھی جا کر ویسا ہی کر کے آئے. اب اللہ کے رسول کے ادھر کھڑے ہو گئے، رائٹ سائڈ میں کھڑے ہو گئے. غلط نہ وہ لیفٹ میں کھڑے ہونے نہیں، اللہ کے رسول ان کو پیچھے سے ادھر لا کے کھڑا کرے، ایسا کرے. تو 2 آدمی رہے تو ایسا نماز پڑھنا. 3 آدمی رہے تو ایک سامنے
اور 2 پیچھے. جب ہم کہیں نماز پڑھتے ہیں سامنے سترا رکھنا اوپن پلیس میں. آپ جماعت ہے اس میں سترا نہیں ہے. جماعت کے بعد وہاں ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. کون بھی سامنے جائیں گا کہ کیا تبھی سترا رکھ لینا, کرسی رکھ لی ہے, نہیں تو کیا تبھی رکھ لی ہے, ویسا رکھ کر نماز پڑھنا, اتنا اونچا رہنا. وہ پہلے صحابہ ایک زمانے میں اتنی لمبی ٹوپی پہنتے تھے, وہ رکھ کر نماز پڑھتے تھے, سامنے سے کون بھی گزرنا نہیں بول کر. ویسا نماز کی کتنی باتیں ہیں دیکھو جی. مسجد پرانے زمانے میں اللہ کے رسول سے پہلے مسجد میں نماز پڑھنا, ان کی مسجد وہ, مسلمانوں کی نہیں. اب مدراس کو ہے جی, سینٹرل میں آ کو اترے, نماز کا ٹائم ہو گیا. اچھا پٹالم میں ہے جی مسجد, سینٹرل سے وہاں کو کہ تو مسجد میں نماز پڑھنا, کہاں بھی نہیں پڑھ سکتے. ہم کو ویسے نہیں, کہیں بھی ٹائم ہو جائے نماز پڑھو. ہوائی جہاز میں ہے کیا, ہوائی جہاز میں نماز پڑھو. ٹرین میں ہے کیا, ٹرین میں نماز پڑھو. کہیں بھی میدان میں ہے کیا, میدان میں نماز پڑھو. کہیں بھی مسجد ہونا ضروری نہیں, لیکن اللہ کے رسول بولے ہر محلے میں مسجد بناؤ, اس کو صاف ستھری رکھو. ہاں مسجد بنانا, صاف ستھری رکھنا, پاک رکھنا. مسجد ہے مردوں کے نماز کی جگہ. عید کے موقع پر عیدگاہ کو عورتیں بھی آتی ہیں, مرد بھی آتے ہیں. تو نماز کی کتنی چیزیں ہیں, تو ان ساری چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جلدی نماز پڑھے تو نماز ہوتی نہیں. بعض لوگ سپر فاسٹ نماز پڑھتے, 2 منٹ پہ 4 رکعت پڑھتے. کیا بھائی, پہلے پی ایک سروس تھی پوائنٹ ٹو پوائنٹ, اب اس سے بڑھ کر ہو گیا سپر فاسٹ. انہوں ویسے ہی 2 منٹ پہ 4 رکعت پڑھ لیتے, فٹ 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 فٹ. اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک صحابی آئے, آ کر سیدھا جا کر 2 رکعت نماز پڑھے. آ کر اللہ کے رسول کو السلام علیکم یا رسول اللہ, سب کو سلام کرے. اللہ کے رسول وعلیکم السلام, ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ جی تمہاری نماز ہوئی نہیں, جا کر نماز پڑھو. پھر گئے 2 رکعت پڑھے, پھر بھی آ کر السلام علیکم, وعلیکم السلام, ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ جی تمہاری نماز ہوئی نہیں, اور ایک بار پڑھو. کیا بولتے ہیں, اور ایک بار جا کر پڑھے. پہلے 4 رکعت ہوئی نہیں, اب 2 رکعت, 6 رکعت. پھر بھی آئے اللہ کے رسول کے پاس, السلام علیکم, وعلیکم السلام, ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ جی نماز پڑھو جی, ابھی تمہاری نماز نہیں ہوئی. اللہ کے رسول کیسا نماز پڑھنا بولو نا, اللہ کے رسول یہ نماز ہی سمجھ آتی. دیکھو جی جب تم وضو کر لیے اللہ کے سامنے نماز کھڑے ہو نا, اللہ اکبر بول کر تکبیر باندھنا. پھر اس کے بعد جو کچھ تم کو یاد ہے, سورہ فاتحہ یاد ہے, سورہ قل هو اللہ یاد ہے, وہ پڑھنا. پڑھ کر رکوع کو جانا. رکوع میں سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم اتنا بول کر اٹھنا. اچھا کھڑے ہو کر اس کا سجدے کو جانا, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. پھر اٹھنا, ذرا اچھا بیٹھنا, پھر سجدے کو جانا, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. ایسا پڑھنا چاہیے. کر کو بولے بعض لوگوں کو دیکھ رہیں گے نہیں کیا نماز پڑھتے بھی, سبحان اللہ الحمد للہ ولا ضالین آمین. کیا پڑھے جی, ال کر کو بولے, لین کر کو بول ڈالے, اتنا سمجھ میں آیا. کیا پڑھے معلوم نہیں. رکوع میں بھی سجدے میں جاتے, سو کیا کیے, سو کرے تو ہو جاتا کیا. سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی العظیم, ایسا بولنا نہیں, ہوتی نہیں نماز. دیکھو اطمینان کی نماز پڑھنا. اللہ کے رسول کیا کیا سکھائے نماز کا, یہ پورا طریقہ سکھائے. تو لہٰذا نماز میں اتنی باتوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. تو قیم الصلاۃ, تم نماز کو قائم کرو. نماز پڑھو نہیں, قائم کرو, ٹھیک طریقے سے پڑھو, درست طریقے سے پڑھو, وضو کے ساتھ پڑھو. بغیر وضو کے نماز پڑھیں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. یہ ساری باتیں
ہمارے نبی نے ہم کو سکھائی ہیں۔ اسی طرح فجر کی نماز اللہ کے رسول لمبی پڑھتے تھے، 60 سے 100 آیتیں 2 رکعت میں پڑھتے تھے۔ کتنا ہوں گا؟ 25 نہیں تو 30 منٹ ہوتے، اتنی دیر۔ اب وہ ایک ایکسرسائز، وہ رات بھر سوتے تھے نہیں، پاؤں لمبے کر کو، دن بھر چلتے رہتے، سو گئے نہیں، یہ بلڈ سرکولیشن میں فرق آتا، دیر تک کھڑے ہوتے بلڈ جو ہے پھر بھی ٹھیک کر لیتا، ایسا ہوتا۔ لمبی نماز میں ثواب بھی ہے، صحت اور تندرستی بھی ہے، اس لیے لمبی نماز پڑھتے تھے اللہ کے رسول۔ فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، وہ بھی اپنے حساب سے پڑھتے تھے۔ پہلے ایک مشین آتی تھی BCM کر کے، ایک مشین، وہ 30 پر 2000 روپے بولے۔ وہ کیا ہے بولے تو ایک مشین ہے، اس میں 2 پاؤں رکھ کو کھٹ جانا، اس کا تو کرنٹ وہ پلگ لگا دیتے، بٹن آن کرے تو ایسا پھیلاتی ہم نا، پکڑ کو کھڑے نہ تمہیں 1 میل چلتے نا 2 منٹ میں اتنا وہ خون نیچے اوپر کر ڈالتی مشین۔ وہ BCM بلڈ سرکولیشن مشین کر کو آتی تھی، اب بھی رہیں گی، چائنا کی بنائی ہوئی تھی، کہاں کی۔ تب معلوم ہوا اچھا ایسا بھی ہے کیا، جتنے زیادہ چلتے ہیں ان کو شوگر آتی نہیں، کھا پی کو بیٹھے رہتے نا، شوگر کی بیماری، شوگر کی بیماری۔ کیا تبھی تم نے شوگر نہیں کیا بھائی؟ نہیں، صحیح بولو بھائی، ویسا پوچھنا پڑتا بھی نہیں بھائی، شوگر اب بھی شروع ہوگی کہ تم نے ابھی، اچھا نہیں کر کو بولے تو یقین اچھا کہیں اچھا بھی رہیں گا، شوگر جا کو نہیں سر رہتا کیا؟ پہلے ہمارے زمانے میں کب تبھی ایک آدمی چشمے والا ملتا تھا، ابھی کتنے لوگ چشمہ ڈالتے، وہ سب ایسے ہے، صحت تندرستی، اسلام یہ سب سکھایا ہے ہم کو۔ تو فجر کی نماز اللہ کے رسول بڑی لمبی پڑھاتے تھے، عورتیں بھی آتی تھیں برقع پہن کے پیچھے کھڑی ہوتی تھیں، فجر کی نماز کے بعد عورتیں اٹھ کر چلے جاتی، پھر اللہ کے رسول فجر کے بعد بیٹھ کے صحابہ کے ساتھ، تمہیں کیا خواب دیکھے جی؟ کون تو خواب دیکھے؟ خواب دیکھے، یہ خواب دیکھا، اس کا مطلب ایسا جی، ایسا بتاتے نہیں، اللہ کے رسول خواب دیکھے نہیں، میں یہ خواب دیکھا جی، میں بولتا ہوں دیکھو یہ خواب ایسا دیکھا، اس کا مطلب ایسا جی، ایسا بیٹھ کر دیر تک سورج نکل گیا۔ اب یہاں 5:50 پر 8 کو، 50 پر 7 کو نکلتا سورج، سمجھو نا آج کے حساب سے 10 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لینا، کتنا ثواب جی۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہیں بیٹھے رہے، سورج نکل کے بلند ہو گیا، 2 رکعت نماز پڑھ لیے، 1 عمرے کا ثواب۔ اللہ اکبر، عمرے کو ابھی جانے کے واسطے 1,20,000 روپے، پہلے 30 پر 5 40,000 روپے میں اب جاتے تھے، اب دیکھے تو 1,20,000، وہ بھی ویزا ملیا تو، ابھی تو ویزا نہیں ملتا ہے، اتنا مہنگا ہو گیا جی۔ حج کو معمولی جانا چاہے تو بھی حج سروے میں 5 لاکھ روپے خرچ ہوں گے، پہلے حج کر لینا جلدی اچھے طور پر، نہیں کرے نا آپ دیکھو 5 لاکھ روپے دینا حج کرنے، ویسا ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول تو عمرہ کا ثواب ملتا جی، تمہیں فجر کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھے رہے، یہاں تک کہ سورج نکل کے تھوڑا اوپر ہو گیا، 10 منٹ میں اوپر ہو جاتا سورج، 2 رکعت نماز پڑھ لیے، ثواب جی، ایک عمرے کا ثواب بولے اللہ کے رسول۔ ایسا یہ ہے تو ریاض الصالحین کی دوسری حدیث پڑھ کر میں سمجھایا کہ صاحب اس میں اللہ کے رسول ہم کو ایسے بولے ہیں، لہٰذا دین کی باتیں سیکھنا چاہیے۔ جبریل علیہ السلام وہی آ کر بولے دین کی باتیں سیکھو، دین کی باتیں سنو، اس کے واسطے ٹائم نکالو، واعظ کی مجلس میں جاؤ، تمہارا فائدہ ہوگا، دین دنیا کا فائدہ ہوگا، ایسے ہمارے نبی فرماتے ہیں، لہٰذا ہم کو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ موقع ملا تو انشاءاللہ تیسری حدیث بھی آئندہ مجلس میں سنا کر اس کا معنی مطلب بولنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے